اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ویور، ابھی پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو میدے کے بارے میں بتایا ہے۔ میدا کیا چیز ہے، میدے کا کیا ورک ہے، میدا کس لیے ہے، میدے کی شکل کیا ہے اور میدے کے امراض کیا ہیں اور ان کے ٹپس جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں وہ ہم نے آپ کو دی ہیں۔ اب ہم مثانے کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ مثانہ بھی ایک جو ہے بلیڈر ہے، بالکل فٹ بال کا بلیڈر جس طرح ہے ہمارا مثانہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں بھی ہم کچھ آپ کو کل شیئر کر چکے ہیں، کچھ بتا چکے ہیں۔ مزید تفصیل سے آج پھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ پروگرام میں تشکیل نہ رہے۔ دوسرے نمبر پہ کافی ویورز نے، کافی دوستوں نے، کافی جاننے والوں نے، کافی مریضوں نے اصرار کیا ہے کہ اس پروگرام کو ذرا اور بہتر بنائیں اور اس میں کچھ ٹپس، کچھ نقشہ جات، کچھ بیماریاں مزید اضافہ کریں، مزید بتائیں۔ تو اس میں پچھلی دفعہ جو رہ گئے تھی باتیں وہ یہ تھا کہ بول فی الفراش، یعنی بستر میں پیشاب نکل جانا یا چلتے ہوئے پیشاب نکل جانا، یا وضو کیا ہے اور استنجا بھی کر لیا ہے لیکن پیشاب کو کیا جتنی دفعہ بھی کوشش کی جائے وہ رکتا نہیں ہے۔ اس کے سلسلے بول اسے کہتے ہیں، یعنی مسلسل پیشاب آنا۔ اور اس کے علاوہ اطعام ہے، جریان ہے، جو کہ قوت با کے اہم مرکز ہیں، اہم چیزیں ہیں۔ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو قوت با میں کمی آ جاتی ہے، قوت با کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی طور پہ بھی انسان جو ہے لاغر سا ہو جاتا ہے، ہر وقت سستی رہتی ہے، ہر وقت اپنا مزاج میں چڑچا پانا آ جاتا ہے، اور بھی کافی سارے تکلیفیں ہیں جو شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ پاؤں میں جلن یا شروع ہو جاتی ہے، یا سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں مثانے سے تعلق رکھتی ہیں، اور مثانے کی یہ جو اہم چیزیں ہیں ان سے آپ کو ہم آگاہی دے رہے ہیں۔ جیسے یہ ہے کہ مثانے کے بارے میں صورت انزال ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ مثلا صورت کا معنی ہے جلدی، سرعت یعنی جلد، انزال کا مطلب ہے فارغ ہونا، جلدی فارغ ہو جانا، جو کہ آج کل نوجوانوں میں، بوڑھوں میں تو ہوگی لیکن نوجوانوں میں عام ہو چکی ہے۔ یہ بھی ایک تکلیف ہے۔ اس کے بھی ماشاءاللہ کافی علاج ہیں، بہت سے علاج ہیں جن میں آپ کو میں ٹپس دے رہا ہوں، اس کے مطابق آپ جو ہے کریں۔ جیسے کہ چھلکے سنگول ہے یا گوند کتیرا وغیرہ ہے، یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، یہ بھی اس میں بعض دفعہ فائدہ دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہو پھلی ہے، بوٹی ہے، یہ مغلظ ہوتی ہے، عام ریتلے علاقے میں یا اس کے کھالوں وغیرہ کے کناروں پہ یہ ہوتی ہے، تو اس لیے یہ استعمال کرنی چاہیے، جو کہ مثانے کو طاقت بھی دیتی ہے اور صورت انزال سے بھی بچاتی ہے۔ اس میں اگر ستاور کا اضافہ کر لیا جائے تو مزید یہ طاقتور ہو جائے گی، مزید یہ بہتر ہو جائے گی، مزید اچھی ہو جائے گی، مزید فائدہ دے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ ستاور اور بہو پھلی دونوں ہم وزن ملا کے ان میں چینی کا اضافہ کر لیا جائے۔ اگر چینی نہیں ڈالیں گے، ویسے استعمال کرنا شروع کر دیں تو بعض دفعہ قبض ہو جاتی ہے، جس کا پھر اور علاج کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس میں شروع سے چینی ملا لی جائے، اور ایک تولہ، ایک کپ دودھ، ایک گلاس ہو چاہے پیالہ ہو، دودھ کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ صورت انزال کی تکلیف سے اور دقت مندی، یہ جو مثانے کی تکلیفیں ہیں، ان سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ اور مسلسل جو پیشاب کا مسئلہ ہے، اپنا رات سوتے دفعہ نکل گیا یا ویسے نکلتا رہتا ہے، تو اس کے لیے صرف آپ جامن کی گٹھلی لے لیں، اور یہ جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ گٹھلی لے لیں بازار سے، چاہے 5 تولے لے لیں، اس کو ایسے ہاتھ پہ رگڑیں تو اس کا چھلکا جو ہے الگ ہو جائے گا۔ پھونک مار کے چھلکا اڑا دیں اور اندر سے جو چیز نکلتی ہے اسے پیس لیں، پیس کے ایک چمچ۔ زیادہ تکلیف ہے تو 2 دفعہ لیں، نہیں تو 1 دفعہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پیشاب جو ہے جو ایسے ہی نکلتا رہتا ہے یا کپڑے خراب کرتا رہتا ہے، وہ نہیں کرے گا۔ لہذا آپ یہ ٹپس ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ ان
پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے دواخانے سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، میرا نمبر ہر وقت عام رہتا ہے، آپ اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پیٹنٹ نسخے، مختلف کمپنی کے نسخے بھی بنے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے دواخانے پہ بھی تیار ہوتے ہیں، جو ہم مریضوں کے لیے تیار کرتے ہیں وہ بھی نسخے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیں، بہت مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔